نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری جو زمین ہے وہ اپنے محور میں گردش کرتی ہے، اپنے ایکسس میں روٹیٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے۔ جب وہ اپنے 24 گھنٹے پوری کر لیتی ہے تو دن اور رات آتے ہیں، اور جب وہ سورج کے ارد گرد چکر اپنا پورا کر لیتی ہے تو ایک سال مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا روٹیٹ کرنے کی وجہ سے 4 موسم بھی آتے ہیں۔ زمین کا اگر جنوبی حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو جنوب میں گرمی ہے، جنوب میں کیا آتی ہے؟ گرمی ہوتی ہے، اور شمال کی طرف سردی ہوتی ہے۔ اگر شمالی حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو شمال میں گرمی ہوتی ہے اور جنوب میں سردی ہوتی ہے۔ وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ شدید گرمی میں ہوتا ہے، وہاں پر دن ہوتا ہے، اور وہ حصہ جو سورج کے اپوزٹ سائڈ میں ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو سورج طلوع نہیں ہوتا ہے، نہ سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ سورج غروب ہوتا ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ زمین وہ کیا کر رہی ہے؟ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب زمین روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو کبھی سورج کے سامنے آ جاتی ہے، جو حصہ دن ہو جاتا ہے، جو حصہ سورج کے بیک پر چلا جاتا ہے، یعنی اپوزٹ سائڈ میں ہوتا ہے تو وہاں رات آ جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم روزمرہ کی زبان میں یوں ہی کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ اسپن کر رہی ہوتی ہے، روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر سورج، ہم روزمرہ کی زبان میں ہی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسے ہی سمجھایا، اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو رات آتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سورج طلوع ہو تو دن آ جاتا ہے، اور اگر سورج غروب ہو اور چاند آ جائے تو رات آ جاتی ہے۔ یعنی کہ چاند اور سورج کا ہماری زمین میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ نہیں ہے؟ رات کے وقت ہمیں چاند کی ضرورت ہوتی ہے اور دن کو ہمیں سورج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تمہید باندھ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں: کواکب، نجوم، الشمس والقمر۔ اگر دیکھا جائے تو نجوم میں سارے ہی شامل ہوتے ہیں۔ اگر نجم کو لغوی اعتبار سے لیا جائے تو نجم کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام وہ اجسام فلکیہ جو چمکتے ہیں، خواہ وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور سیارے ہوں، وہ یونیورس میں، کائنات میں چمکتے ہیں، ان پر نجم کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں: الشمس والقمر، کہیں کہا الشمس والقمر یسجدان۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں جو یہ آیت ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی، یہاں پر نہ شمس کہا، نہ قمر کہا، نہ کواکب کہا، نجوم کہا۔ اور مواقع جمع ہے موقع کی۔ موقع جو ہے وہ اسم ظرف ہے، ایڈورب آف ٹائم یا ایڈورب آف پلیس ہو سکتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر ستارے گرتے ہیں، واقع ہوتے ہیں،
غروب ہوتے ہیں یا وہ وقت جس وقت میں ستارے غروب ہوتے ہیں. غروب کا اطلاق کیسے ہو رہا ہے مواقع میں؟ وقوع ہونا. میں نے آپ کو کہا کہ واقع مطلب ہونا کہ وہاں پر موجود ہونا. نہیں، واقع کا مطلب ہے کہ وہ اردو والا واقع نہیں ہے. اچھا یار. واقع فی شیء کا مطلب ہے کہ کس چیز کا وہاں پر گر جانا، اچھا. کس چیز کا وہاں پر آ جانا، یہ ہے اس کے معنی. تو اقسم بمواقع النجوم، اور موقع کی جمع کیا؟ اسم ظرف ہے، ایڈورب آف پلیس یا ٹائم دونوں ہو سکتے ہیں. قسم ہے مجھے ستاروں کے غروب ہونے کے وقت کی، یا قسم ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی. غروب کا لفظ کہاں سے لا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اس کو غروب بھی کہتے ہیں نا، واقع ہونے کی جگہ کی. اب 3 لفظ ہیں. دیکھیں گرنے کے لیے دیکھیں چاہے آپ اس کو غروب کہہ لیں، چاہے آپ اس کو واقع ہونا کہہ لیں، چاہے گرنا کہہ لیں. والنجم اذا ہوا، قرآن کریم میں ہے نا سورہ نجم میں، والنجم اذا ہوا. اور قسم ہے ستاروں کی، یہ الف لام جنس کے لیے آیا ہے، جنس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ستاروں کی جنس کی بات ہو رہی ہے. اور قسم ہے ستاروں کی اذا ہوا، جب وہ گرتا ہے. کہاں گرتا ہے؟ کہاں غروب ہوتا ہے؟ اب دیکھیں اس میں جو روایات آئی ہیں اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یا تابعین سے، اس میں کہ چاند اور سورج کے غروب ہونے کی بھی بات آئی ہے، اس میں تمام ستاروں کے ڈوبنے کی بھی، غروب ہونے کی بھی بات آئی ہے. ہمارے لیے تو ڈوب ہی جاتے ہیں نا ستارے. قیامت کی بات نہیں ہے. ہیں؟ قیامت کی بات نہیں، قیامت کی بات نہیں ہے، کہ ستاروں کے غروب ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں جو سیاق و سباق سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اگر ہم لیں دنیا کے ہماری ٹرمنالوجیز کے اعتبار سے جو ہم روزمرہ کی لینگویج میں بولتے ہیں، کہ ستارے کے غروب ہونے کی جگہ، اگر لیٹ سپوز نجم کا اطلاق چاند اور سورج پر بھی کر لیتے ہیں، تو 2 اوقات ہیں، ایک ہے طلوع اور ایک ہے غروب. سورج کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا. چاند طلوع ہوتا ہے ہلال کی صورت میں تو رات کا آغاز ہوتا ہے نا، اور سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیں آپ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں، ذرا ہم اس ڈائمنشن میں پہلے سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں ان کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا رول ہے جو وہ پلے کرتی ہیں. اب سب قسمیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، یعنی وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. ان کا بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چاند اور سورج نہ ہوتے تو دیکھیے کیا زمین پر رہنا ممکن ہوتا؟ انسان کا زمین پر رہنا ممکن نہیں ہوتا. سورج جس کی وجہ سے بہت سارے کام چل رہے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، موسم آتے جاتے ہیں، بیکٹیریاز مرتے ہیں، واٹر جو ہے ایواپوریٹ ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اور چاند ہے، چاند کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ہمارے ہاں کیلنڈر ہے، ایک شمسی کیلنڈر ہے، ایک قمری کیلنڈر ہے، لیکن ہم نے دونوں ہی ایک 2 نجوم کی بنیاد پر کیلنڈرز بنائے ہیں. تو دیکھیں چاند اور سورج کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس زمین پر سروائیول ممکن ہے ہمارے لیے، جس کی وجہ سے نباتات ہیں، جس کی وجہ سے حیوانات اور انسان اور جنات زندہ ہیں. میں پوچھ کروں، تھوڑا پوچھ کرنا کیجئے. دیکھیں آپ نے کبھی اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ سورج بھی نکلا ہو اور چاند بھی ایک وقت میں نکلا ہو؟ چاند ڈم ہوا ہوتا ہے اور سورج دکھ رہا ہوتا ہے. جی آپ نے اس بات کو دیکھا ہے نا؟ جی. آپ نے اپنے مشاہدہ کیا ہے آنکھ پہ؟ ہاں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، بہت کم. میں نے بھی ایسا مشاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ریئر کیسز ہے، لیکن ریئر کیسز ہوتا ہے، لیکن یہ سال میں کسی وقت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو کتاب ہے نا جس کی ہم بات، قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی اتھارٹی نا
بہت زیادہ ہے. ہوں اللہ تعالیٰ کے شائع نشان کوئی ایسی مجہول بات نہیں ہے جو کہ مطلب جو کہ ہم ظاہراً ہی وہ ہو. ہاں آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے ہاں یا یہ کہنا کہ میرا یہ دل یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی تعویل اور بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ایسا جو وہ ہے نا, آپ نے جو غروب اور اس کا وہ دیا ہے, اچھا اس سے جو دلیل اور استدلال آپ لے رہے ہیں, میں اس سے کوئی بات نہیں کر رہا, اس کے اوپر بات نہیں کر رہا میں. اچھا آپ یہ سمجھیں کوئی اور ہونا چاہیے, لیکن کیا انسان کی زندگی میں اس کا کوئی رول ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں فینومنا کچھ اور ہے. دیکھیں نہیں, کیا انسان کی زندگی میں پھر اس کا کوئی رول ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے کیا کہا, فلا اقسم بمواقع النجوم, میں ستاروں کے واقع ہونے کے وقت کی, غروب ہونے کے وقت کی یا جگہ کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہم وقت لے لیں تو وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جب صبح کا آغاز ہوتا ہے اور جب رات کا آغاز ہوتا ہے, دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. ایک رات میں انسان جو ہے آرام کرتا ہے اور دن میں وہ اپنے کام کرتا ہے. وجعلنا النہار معاشا. اب سمجھیے, اب میرا مسئلہ حل ہو گیا. وہ یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں وقت, اگر آپ اس کو وقت سے تعبیر کر رہے ہیں جی تو زندگی آسان ہے, زندگی, ہاں بالکل ہے جی. لیکن اگر آپ اس کو جگہ سے تعبیر کر رہے ہیں پھر مشکل ہے. دیکھیں اس لیے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے نا, کہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اسم و ظرف جو ہے وہ دونوں چیزوں پر دال کرتا ہے, ایڈورب آف پلیس بھی اور ایڈورب آف ٹائم بھی. اگر یہاں ہم ٹائم لیتے ہیں تو ستاروں کے غروب ہونے کے وقت کی قسم. اچھا آپ اس کو بلیک ہول کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ اس کا ہماری زندگی میں کوئی رول پلے نہیں ہے نا. تو ایک وہ چیز اللہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے, اس کے ذریعے سے یونیورسل جو سائنس ہیں, نشانیاں ہیں جو کائنات کی, اس کے بارے میں ہمیں ریفر کیا, جو ہم ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں, جو ہماری زندگی میں افیکٹ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہی ہیں. اچھا کیا بلیک ہول کا ہماری زندگی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ ہماری زندگی سے بہت دور ہے, انسان ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہا ہے ہماری. نہیں لیکن کل تو ہوگا, قیامت بھی تو آنی ہے. تو قیامت تو وہ سب سے بڑی کیا ہوگی, کیا تو وہ سب سے بڑی حقیقت ہوگی. تو دیکھیں اب دیکھیں سائنس تو یہ بھی کہہ رہی ہے, سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ ستارہ جو سپر نووا ہو جائے, مطلب کوئی بھی جل جائے, ہاں جب سپر نووا ہو جاتا ہے, جو ایسٹرو فزکس کہہ رہی ہے کہ جو کوئی بھی ستارہ سپر نووا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھٹ کر ایک بلیک ہول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں, ایسٹرو فزکس کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے ڈائریکٹ ہماری زندگی پر کیا اثر انداز ہو رہا ہے, ہماری زندگی میں کیا اس سے رول پلے ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی کوئی رول پلے نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں وہ چیز جو ڈائریکٹلی انسان مشاہدہ کر سکتا ہے, کوئی بھی, چاہے وہ دیہات میں رہنے والا ایک بدو ہو, صحرا میں رہنے والا ایک بدو ہو, وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو میں کیا کروں گا, اگر سورج طلوع ہی نہ ہو تو میں کیا کروں گا, اس کی زندگی کیا رہے گی, اور اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو اس کی زندگی کیا ہوگی. لیکن اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اس کتاب کا جو وہ ہے نا مخاطب, وہ صرف بدو نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس کتاب کا مخاطب ایک ایسٹرو فزکس بھی ہے. ایسٹرو فزکس تو ایسٹرو فزکس تو اس زمانے میں کون سا ایسٹرو فزکس, اس زمانے میں ایسٹرو فزکس ہے, اس نے چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے نہیں بتایا کہ سورج سے ہمیں یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور چاند سے یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں. چاند اور ستاروں کی وجہ سے, چاند کے ساتھ دوسرے ستارے بھی لے لیجئے, تو رات کے وقت جو وہ ٹریول کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے, ان ستاروں کی روشنی میں سفر کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَهْتَدُوا بِهَا, ہم نے ستاروں کو اس لیے بنایا کہ تم ان کے ذریعے سے راستے دیکھتے ہو, اور چاند کی وجہ سے ہم پورا ایک کیلنڈر کا سسٹم ہے. ایک سوال جی, اور آگے تو دیکھیے نا, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم واقعی ویل ایجوکیٹڈ ہو, تم علم رکھنے والے ہو, تو یہ میں نے ایک بہت بڑی قسم کھائی ہے. ہاں صحیح ہے. ہاں تو بلیک ہول آ رہا ہے نا اس میں, تو بلیک ہول کہاں آ رہا ہے اس میں, مطلب یہ اس کی انرجی کتنی انرجی نہیں, تو اس بلیک ہول سے مجھے بتائیں کہ ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں,
نہیں آپ بتائیں کہ بلیک ہول کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہیں. میں ریٹریٹ کر کے دوبارہ ایک بات کرتا ہوں. جی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اچھا بلیک ہم میرا جو منشا ہے وہ سنیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ ایک معاملے سے تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا نا. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں دوسرے معاملے کے لیے جگہ تو چھوڑیں, آپ قطعیت سے منع نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں نا, مطلب آگے آپ دیکھیں کہ بلیک ہول جو ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ بلیک ہول جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم سے کتنے ڈسٹینس پر ہے. دیکھیں ہمارا سولر سسٹم ایک بلیک ہول کی طرف جا رہا ہے, یہ تو ایک اندازہ ہے نا. یہ تو سائنس کہہ رہی ہے نا, یہ ایسٹرو فزکس کہہ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں, تمام سولر سسٹم جو ہیں وہ جا رہے ہیں. وہ ہماری اللہ تعالیٰ نے کیا قیامت کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو اس میں غرق ہو جائیں گے, بلیک ہول میں غرق ہو جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ بلیک ہول میں اگر غرق ہو جائیں گے تو قرآن کریم میں قیامت کی وہ جتنی بھی نشانیاں ہیں کہ جس میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا, تو وہ تمام آیات جو ہیں جمع کیجئے, آپ ان آیات کو ایک بار پھر اسٹڈی کریں, پھر ٹھیک ہے ہم اس پر بات کریں گے کیا وہ کیفیت یا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, یا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بلیک ہول کی, یا وہ ایسٹرو فزسٹ جو اس بات پر بلیو رکھتے ہیں, کیا وہ دونوں جو ہے سیملیئر ہیں یا اس میں کس حد تک ریزمبلنس ہے, آپ پھر اس پر بعد میں بات کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کیوں کھائی, کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور سیریسلی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, انہ لقرآن کریم, یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن جو ہے یہ عزت والا قرآن ہے. اور جس نے انفرادی طور پر یا جس قوم نے اجتماعی طور پر اس قرآن کو پریکٹیکل لائف میں لے آئے نا, تو وہ قوم بھی کریم یعنی عزت والی بن جائے گی, رسپیکٹڈ بن جائے گی. بات کو سمجھیے, وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم, یہ قرآن واقعی ہی عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون, یہ ایک محفوظ کتاب میں ہے جس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا, تحریف نہیں کر سکتا. مکنون محفوظ کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اب چاہے آپ دو معنی لے لیجئے, آپ یہاں پر دو اعتبار سے ذرا اس آیت کو آپ سمجھ لیجئے. پہلے اعتبار سے کہ وہ جو کتاب ہے جو آسمانوں میں ہے, اس آسمانوں میں جو کتاب ہے اس کتاب کو لا یمسہ الا المطہرون, اس کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں. کون ہیں؟ فرشتے ہیں. اب ذرا دوسرے ڈائمنشن سے آ جائیے, دوسرا ڈائمنشن کیا ہے؟ حقیقت میں دنیا میں بھی اس کتاب کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو کہ پاکیزہ دل ہے, جن کے دل میں پاکیزگی ہے. لا یمسہ الا المطہرون, یعنی دنیا میں بھی اس سے استفادہ اس قرآن سے وہ لوگ کریں گے, اس قرآن سے وہی لوگ استفادہ کریں گے جو پاکیزہ دل ہیں, یا پاکیزہ ہیں, ان کی روح پاکیزہ ہے یا ان کا دل پاکیزہ ہے, کہیں نہ کہیں اس کے اندر پاکیزگی ہے. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اور یہ جو تمام دنیا کا رب ہے, پالنے والا, تمام دنیا کا پالنے والا, اس کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں, یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے, کسی انسان کا کلام ہے نہیں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, تو کیا اب تم اللہ کے اس قرآن کے بارے میں کمپرومائز چاہتے ہو؟ مدینون کمپرومائز, وہ چاہتے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں نا, مدینون کہ کچھ میری مانو کچھ اپنی مانو, کچھ چینجنگ کر دو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اپنا حصہ اس میں صرف اتنا رکھ لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. تمہارا حصہ یہ نہیں کہ تم اس کو پڑھو, اس سے گائیڈنس حاصل کرو. یہ رزقکم کا جو کم ہے قرآن کے اندر سے ہے جی. رزقکم, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, تمہارا حصہ. اصل میں ہدایت بھی تو ایک رزق ہے نا, ہدایت ایک رزق ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی ٹرمنالوجی یوز کی, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, تم نے اپنا حصہ یہ رکھ لیا ہے
کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو، بجائے اس کے کہ تم اس سے گائیڈنس حاصل کرتے، تم اس پر ریسرچ کرتے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹتے، اپنی پریکٹیکل لائف کو، اپنی سوشل لائف کو، فائنینشیل لائف کو، پولیٹیکل لائف کو، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بناتے۔ گائیڈنس ہے نا، جس نے کریٹ کیا ہے یونیورس کو، اس کا کلام ہے، گائیڈنس اس کی طرف سے ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور کہا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم میں واقعی علم ہو۔ تو جس چیز کی قسم کھائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جن نجوم کی قسم کھائی ہے، جن کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن، جس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، جس کے بغیر سروائیول ہی ممکن نہیں ہے۔ چاند اور سورج کے بغیر کیا سروائیول ہوگا انسان کا؟ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کر لیجئے کہ چاند اور سورج ہماری زندگی سے نکل گئے، ہمارے اس کرۂ ارضی سے نکل گئے، تو آپ دیکھ لیجئے کیا سروائیول ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ لائف ایکسٹریملی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی اور انسان ڈیڈ ہو جائے گا، نبات ڈیڈ ہو جائے گا، حیوان ڈیڈ ہو جائے گا، انسان ہو جائے گا، جن بھی ڈیڈ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ اگر اتنی بڑی قسم کھانے کی وجہ کیا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن ایک عزت والی کتاب ہے، جو اس کو پڑھ کر اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرے گا انڈیویجولی یا بحیثیت کلیکٹیولی، تو وہ بھی عزت دار قوم بن جائے گی۔ لیکن جیسے کہ حق ہے، جیسا کہ واقعی حق ہے اس کا، اس سے استفادہ کرنے کا، نہ کہ اس کو ہم نے ایک ٹریڈیشنل وے میں، ایک ٹپیکلی جیسے اس قرآن کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں، کوئی مر جائے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، کسی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو تو اس کے سائے میں کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ٹپیکل کانسیپٹ ہیں، یہ سارے کانسیپٹ تھے نہیں، اس کی وجہ سے کتاب آئی نہیں تھی، ہم ایسے اس کو ٹریڈیشن کے طور پر رکھ دیا ہے کتاب کو۔ تو ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ تھا جس کو ہم نے بہت پسے پوچھ ڈال دیا، جس پر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی ہے، گھڑی سے کیل دو۔ کسی یونیورسٹی میں کوئی فیکلٹی آف قرآن ہے ہی نہیں۔ کون سی یونیورسٹی ہے پاکستان کی جس میں ایک فیکلٹی آف قرآن ڈپارٹمنٹ ہو اور جس کے بارے میں مختلف ڈائمنشن میں قرآن کے جو مختلف لائف کے ڈائمنشن قرآن کے حوالے سے اس میں ریسرچ ہو رہی ہو؟ ہے کوئی ایسی یونیورسٹی؟ مطلب اس کا مطلب اس سے استفادہ ہو ہی نہیں رہا ہے، اس سے گائیڈنس وہ حاصل ہو ہی نہیں رہی جس کی وجہ سے تھی۔ تو ہم مائنڈ اپ کرتے ہیں اپنی بات کو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔